بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تو آج ہمارے ساتھ اس لائیو انٹرویو سیریز میں پاکستان کا ایک ایسا بیٹا موجود ہے جس نے پاکستان کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کر دیا، اور ہمارے لیے باعث فخر بات ہے کہ اس پاکستان کے اس نونہار طالب علم نے جو ہے پاکستان کا جو ایک نیگیٹو امیج تھا پوری دنیا میں اس کو پازیٹیو میں امیج میں تبدیل کیا۔ اور ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہی از ینگسٹ سائنٹسٹ کا جو ایوارڈ تھا 2021 کا انہوں نے وہ ون کیا، اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے آن لائن کورسز 100+ آن لائن کورسز آن جینیٹکس اینڈ میوٹیشن ڈیزیزز انہوں نے مختلف دنیا کے بہت بڑے اداروں سے، ہاروارڈ اور اسٹینفورڈ جیسے بڑے اداروں سے انہوں نے حاصل کیے۔ آج ہم ان کے بارے میں جو ساری ان کی لائف جرنی تھی، ان کی جو سکسیس سٹوری تھی اس کے بارے میں ہم جانیں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں this interview series is supported by Rehan Foundation and Institute of Peace and is a part of Connected Pakistani۔ تو سب سے پہلے تو میں عمیر کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنی مصروف زندگی میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور آج ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم عمیر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، شکر ہے اللہ کا، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ عمیر، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور عمیر، میں سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میں ایک آپ کا جو ہے بہت ہی مختصر سا تعارف دے چکا، لیکن تعارف وہی ہے جو آپ اپنے بارے میں ہمارے ویورز کو بھی بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں بھی اور ہمارے ویور کو بھی اپنے بارے میں بتائیے اور اپنا انٹروڈکشن دیجیے۔ جی جی، میرا نام عمیر ہے اور میں عبدالآباد کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو میری جو زندگی ہے وہ ویسے ہی سٹارٹ ہوتی ہے جیسے سارے بچوں کی سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن میری جو ہے نا بالکل ویسے نہیں سٹارٹ ہوئی۔ دنیا جان کا نکمہ فضول بچہ تھا میں میٹرک تک، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا پڑھائی کے اندر، مطلب کہ وہ شرارتی بچے ہوتے ہیں جیسے اسکول میں بالکل ویسا تھا۔ مجھے لگتا تھا یار بھائی جیسے زندگی چل رہی ہے چلنے دو، انجوائمنٹ بس، ادھر ادھر گیم ہی کھیلی، یہ کیا وہ کیا۔ لیکن زندگی جو میٹرک کے بعد ہے وہ میرے ماموں ہیں، تو میں ان کے پاس بیٹھتا تھا تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ بھائی زندگی ایسے ہے، زندگی ویسے ہے، یہاں پہ آنے کا ایک مقصد ہے، تو بندہ ایسے ہی نہیں کرتا کہ اس کو انجوائمنٹ میں یہ ادھر ادھر کر کے گزار دیتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے مجھے پتہ چلا یار ہاں شاید یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، زندگی تھوڑی سیریس، زندگی کو لینا چاہیے ہمیں۔ تو وہ کرتے کرتے مجھے جو ہے نا وہاں سے پتہ چلا اپنے ماموں کے ساتھ ہی رہ کے کہ میرا جو انٹرسٹ ہے وہ بایولوجی میں اور جینیٹکس میں۔ تو میں نے جو ہے نا مطلب ساتھ ساتھ میٹرک بھی ہو گئی اور میں ایف ایس سی میں ایڈمیشن لے لیا۔ اب میں ان کے پاس جو ہے نا وہ روزانہ باقاعدگی سے جاتا تھا۔ ان کو اتنی اچھی سائنس تو نہیں آتی، لیکن انہوں نے مطلب بہت ساری ادھر ادھر کی کتابیں وغیرہ اسلام سے ریلیٹڈ، احادیث سے ریلیٹڈ، اور مطلب جو اسلامی اسکالرز ہیں ان سب کی پڑھی ہوئی ہیں، تو وہ اپنی زندگی کا سارا تجربہ جو ہے نا میرے اندر ٹرانسفر کر رہے تھے سلو سلو کر کے۔ تو مجھے لگا یار کہ اب زندگی میں مطلب پاکستان میں تو شاید ایسا کوئی ہے نہیں ہے کہ جس کو کہہ سکیں کہ بھائی مسلمان ہے اور سائنسدان بھی ہے۔ میں نے کہا چلو میں ایسی ایک چھوٹی سی کوشش کر لیتا ہوں کہ مسلمان بھی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اور سائنٹسٹ بھی بن جاؤں گا۔ تو میں نے جو ہے نا وہ جینیٹکس کی آن لائن کورسز کرنا سٹارٹ کر دیا، ہارورڈ، اسٹینفورڈ سے اور ادھر ادھر کی یونیورسٹیوں سے۔ تو وہاں سے مجھے پتہ چلا یار جینیٹکس جو پاکستان کے اندر ہے نا وہ تو بہت ہی ایکسپینسو ٹیکنیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر میری ڈی این اے میں فالٹ ہے تو وہ ٹیسٹ کرانے کے لیے جو ہے نا مجھے لاکھوں روپے دینے پڑیں گے، تب جا کے میرا ٹیسٹ ہوگا پاکستان کے اندر۔ تو میں نے اسی پہ کام سٹارٹ کر دیا کہ اس لاکھوں روپے کو جو ہے نا وہ ہزاروں میں کیسے کنورٹ کر دوں۔ تو میں نے ایک ایسی ٹیکنیک ڈیولپ کر لی جو آپ کو 12,000 روپے میں جو ہے نا ڈی این اے کی موٹیشن ڈیٹیکٹ کر کے دیتی ہے کہ پورے ڈی این اے میں جو ہے نا کہاں پہ خرابی ہے اور کہاں پہ خرابی نہیں ہے، تو میری ٹیکنیک وہ بتاتی ہے۔ تو یہ ٹیکنیک اب جب میں نے ڈیولپ کر لی، ریسرچ پیپر لکھا، تو مجھے پہلے نہیں پتا تھا کانفرنسز کیا ہوتی ہیں۔ تو میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ مطلب سائنٹیفک کانفرنسز ہوتی ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں دنیا بھر سے، وہاں پہ اپنا آئیڈیا وغیرہ پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلو میں بھی ٹرائی دے دیتا ہوں۔ تو میں نے اپنا وہاں پہ اپنا ریسرچ پیپر سبمٹ کرایا، تو انہوں نے مجھے ایکسیپٹنس لیٹر دے دیا تھا۔ مطلب انہوں نے مجھ سے نہیں پوچھا آپ ایف ایس سی پاس ہیں، آپ بی ایس کر رہے ہیں، آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، انہوں نے ایکسیپٹ کر دی۔ تو وہاں پہ میں جب گیا تو میرے پیپر کے اوپر ڈیفینس ہوا میرا۔ تو وہاں سے جو ہے نا مجھے تو پہلے یقین ہی نہیں تھا، بلکہ بالکل یقین نہیں تھا کہ میں کبھی بھی جو ہے نا وہ 121 ممالک سے ینگ سائنٹسٹ ایوارڈ لے کے آؤں گا۔ لیکن
وہاں پہ جب میں گیا تو پھر میں پتہ چلا ہاں کہ میری ٹیکنیک کی کوئی ورتھ ہے، مطلب پہلے جو یہاں پہ ٹیکنیکس ہے اس کے مقابلے میں اس کی کوئی ورتھ ہے، تو پھر کچھ لگا کہ ہو جائے گا ہو جائے گا۔ پھر اینڈ میں ووٹنگ کی باری آئی، کیونکہ جو ججز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں سارا کچھ۔ مجھے لگا یار یہ شاید یہ یورپ والوں میں سے یہ یورپ کو ہی ووٹ جائے گا ہمیشہ کی طرح جیسے ہوتا ہے، لیکن چلیں وہ لوگ شاید ان میں کچھ ایمانداری تھی تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہ انہوں نے مجھے جو ہے نا ووٹ کیا تو میں ینگ سائنٹسٹ ایوارڈ لے کے آ گیا۔ یہاں تک اب تک یہ میری جرنی ہے، لیکن اب دوسری جرنی سٹارٹ ہوئی 27 فروری سے، جب میں نے اپنا نوبل پرائز ونر کے ریسرچ پیپر کو چیلنج کر دیا۔ تو اب پتہ ہے انسان کو جو ہے نا وہ اگر ایک اچیو کر لے تو پھر وہ کہتا ہے بھائی میں دوسری چیز بھی اچیو کر لوں اس سے بڑی۔ تو میں نے اپنی ایک جین ایڈیٹنگ ٹیکنیک جو ہے نا وہ ڈیولپ کی، جو ایک نوبل پرائز ونر کی ٹیکنیک کے جو ہے نا وہ چیلنج کر رہی تھی۔ اس کی جو ٹیکنیک تھی وہ 50% کام کر رہی تھی اور میری ٹیکنیک 80% کام کر رہی تھی۔ تو ایک ایوارڈ میں نے جو ہے نا وہ 21 فروری کو جیتا ہے، اور ایک ایوارڈ میں نے 27 فروری کو جین ایڈیٹنگ ایوارڈ جیتا ہے۔ اس کے بعد جا کے پاکستان کو خیال آیا تو انہوں نے میرے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ پرائڈ آف پاکستان لگا دیا۔ یہ تھی میری ساری جرنی۔ جی عمیر، دس از ویری امپریسو کہ آپ نے جو ہے اپنی سکسیس سٹوری جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کی، اور عمیر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ میٹرک کے بعد جو ہے یہ ساری سٹوری کا اس جرنی کا آغاز ہوا، تو میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ وہ اس میٹرک کے بعد آپ نے کس فیلڈ میں اسٹڈی کرنا شروع کی، اور کون سے کالجز میں آپ نے ایڈمیشن لیا، اور اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیے۔ جی میٹرک کے بعد جو ہے نا یہ ماڈرن ایج پبلک اسکول ہے ہمارے آباد میں منڈیا کے اندر، تو وہاں پہ میں نے ایف ایس سی پری میڈیکل میں ایڈمیشن لیا بایولوجی اسٹڈی کرنے کے لیے۔ مجھے ایم بی بی ایس کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا یہ وہ، تو میں نے وہاں پہ میڈیکل اسٹڈی کرنے کے لیے مطلب بایولوجی پڑھنے کے لیے جو ہے نا وہ اپنا سارا اسٹڈی وغیرہ کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں بایولوجی کے اندر آن لائن کورسز بھی کرتا تھا، ہارورڈ سے، اسٹینڈ فورڈ سے، سن شائر یونیورسٹی سے، ادھر ادھر یونیورسٹیوں سے کورسز بھی کرتا تھا۔ تو بس میں ادھر سے مطلب کہ جو میں نے اسکول میں کچھ بھی نہیں سیکھا، کالج کے اندر کچھ بھی نہیں سیکھا، میں نے جو سیکھا ہے جینیٹکس بایولوجی سے ریلیٹڈ وہ اسٹینڈ فورڈ، ہارورڈ اور ادھر ادھر کی یونیورسٹیوں سے جو یورپ میں ہے وہاں سے سیکھا۔ جی زبردست۔ عمیر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے ریسرچ پیپر جو ہے وہ تیار کرنا شروع کیا، تو یہ بتائیے کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو بھی یہ بتائیے یہ ریسرچ پیپر کیا چیز ہے، اور اس کو تیار کرنے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اور اس کی جو انفارمیشن ہے یہ کہاں سے لی جاتی ہے؟ جی جی بالکل، سب سے پہلے تو میں یہ ڈیفائن کر دوں کہ ایک ریسرچ پیپر کہتے کسے ہیں نا، کیونکہ پاکستان میں جو معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں ریسرچ پیپر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریویو ریسرچ پیپر لکھے اور چھاپے اور ایم ایس اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے لیں آپ نے، لیکن باہر کے ممالک میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ ریسرچ پیپر کا مطلب ہے آپ اپنی فیلڈ کے اندر تو یہ ایک ایسی نیو چیز لے کے آئیں، ایک ایسا کریٹو آئیڈیا لے کے آئیں جو آپ کی پوری فیلڈ کو چینج کر لیں۔ تو اس کا میتھڈ جو ہے اسٹارٹ میں یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ سے جو ہے نا وہ گوگل اسکالر سے ریسرچ پیپر پڑھنے پڑتے ہیں کافی سارے، کہ میرے پاس میں جو آئیڈیا ہے وہ پہلے ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس میں کافی ٹائم لگتا ہے کیونکہ آپ 2019 2018 17 یہ سارے پیپر دیکھتے ہیں، تب جا کے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو میرا آئیڈیا ہے یہ یونیک آئیڈیا ہے۔ جب آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو پھر اب پریکٹیکل کی باری آ جاتی ہے، اور پریکٹیکل جو ہے نا وہ تھیوری سے بھی بہت زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ پریکٹیکل میں آپ کو ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، آپ کو ریزلٹس لے کے آنے ہوتے ہیں، کیمیکل کی کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے، ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں، انسٹرومنٹ چاہیے ہوتے ہیں، بہت زیادہ یہ مطلب دماغ کھپانے والی پریکٹیکل سب سے زیادہ مشکل بات ہے تھیوری سے بھی زیادہ۔ جب تھیوری سے آپ کے پاس میں ریزلٹ آ جاتے ہیں تو پھر اس سارے ریزلٹس کو جو ہے نا ایک جگہ اکٹھا کر کے آپ لکھتے ہیں، اور لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اپنے پیپر کی سمری لکھتے ہیں جس کو ایبسٹریکٹ کہتے ہیں، پھر مین باڈی لکھتے ہیں جس میں اپنے پیپر کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، پہلے یہ تھا وہ تھا، پھر اینڈ میں ریزلٹس لکھتے ہیں کہ میرے پاس میں یہ ریزلٹس آئے ہیں اور یہ اس طرح آئے ہیں، اور اینڈ میں ریفرنس دیتے ہیں کہ جہاں سے آپ نے پڑھا ہے، فار ایگزامپل کہ میں لکھتا ہوں کہ میوٹیشن جو ہے وہ ڈی این اے کے اندر چینج ہے، یہ تو پہلے سے موجود ہے نا، یہ ڈیفینیشن کہاں سے میں نے لکھی ہے، تو اینڈ میں یہ سارے ریفرنس آپ کو دینے پڑیں گے۔
تو ریفرنس دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کسی جرنل میں پیپر دیں تب آپ کی مرضی، اگر آپ پیپر کسی کانفرنس میں دینا چاہیں تب آپ کی مرضی. تو یہ ایسے ہوتا ہے سارا. جی عمیر، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی خوبصورت انداز میں اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے. اور عمیر، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بات کی ڈی این اے کے حوالے سے، تو ہم یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر ڈی این اے میں پرابلم ہے تو وہ کون کون سی ڈیزیزز ہیں جو کہ آپ کو جو ہیں انسان کو لگ سکتی ہیں، اور ان کو بہتری کے لیے اگر ایک انسان کے ڈی این اے میں پرابلم ہے تو اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کون سی ٹیکنیکس ہیں، اس کے بارے میں بتائیے. جی جی، جب انسان کا ڈی این اے جو ہے نا میوٹیشن ہوتی ہے، خراب ہوتا ہے نا، تو انسان کو جو ہے نا وہ تھیلیسیمیا وغیرہ ہوتا ہے، انسان کو کینسر ہوتی ہے، پیدائشی طور پہ اندھا ہوتا ہے بندہ، اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، اس کی ہڈیاں جو ہے نا ان میں پرابلم ہوتا ہے، اس کے برین پرابلمز ہوتے ہیں، اس کا دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے. یہ ساری بیماریاں جو ہے نا یہ جنیاتی بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے. جب کبھی بھی ڈی این اے میں مسئلہ ہوگا تو ایسا لازمی ہوگا، ان ساری بیماریوں میں سے کوئی ایک مسئلہ آپ کو لازمی ہوگا. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو میری دوسری ٹیکنیک میں نے آپ کو بتائی ہے نا، جین ایڈیٹنگ ٹیکنیک، آپ جو ہے نا جو ڈی این اے میں جو حصہ خراب ہے اس کو میری ٹیکنیک سے کاٹ کے نکال لیں اور دوبارہ سے ایک ہیلتھی جو حصہ ہے وہ ایڈ کر دیں. اس سے جو ہے نا آپ کو کافی زیادہ فرق پڑ سکتا ہے. لیکن یہ بھی اتنا مشکل ہے کیونکہ آپ صرف ایک سنگل سیل کا ڈی این اے چینج کر رہے ہیں، ابھی تو ملین آف سیل پیچھے پڑے ہیں، ان کا کیا کریں گے ہم. تو اس تھیوری کو، اس کو تھوڑا نا دوسری طرح دیکھتے ہیں. اگر دوسری طرح دیکھیں اس کا ٹریٹمنٹ، تو اس کا ٹریٹمنٹ کوانٹم بایولوجی کی مین ہے. کوانٹم بایولوجی میں اس طرح ہے کہ فار ایگزامپل کہ میرے پاس میں کوئی ہیلتھی جین ہے، میں نے اس کی فریکوینسی ریکارڈ کر لی ہے، ٹھیک ہے، اور اس فریکوینسی کو ویوز میں کنورٹ کر کے کسی بندے کے اوپر جو ہے نا وہ پھینکنا سٹارٹ کر دیے، تو اس بندے کا جو ہے نا وہ آٹومیٹک جو جین ہے نا وہ ریپیئر ہونا سٹارٹ ہو جائے گا پوری باڈی کے سیلز کے اندر. تو اس کا ایک ٹریٹمنٹ یہ بھی ابھی پاکستان کے اندر نہیں ہے کوانٹم بایولوجی، لیکن ہوپس ہو کہ اب اگر ہم اس پہ کام کریں تو آ جائے. تو یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے. جی میں آپ سے یہ بھی یہاں پہ ایک کوشچن میرے ذہن میں آیا کہ ہم اکثر جو ہے جن لوگوں نے بایولوجی پڑھی ہے، بیسک بایولوجی، اس کے اندر ڈی این اے اور آر این اے کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو ان کو ڈفرینشیٹ کیسے کیا جاتا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیے. جی جی، جو ڈی این اے اس کو کہتے ہیں ڈی آکسو رائبو نیوکلک ایسڈ. یہ جو ہے نا یہ ڈبل سٹینڈرڈ دھاگے کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے اوپر نیچے ہوتا ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہوتا ہے یہ ڈی این اے ہوتا ہے. اور آر این اے کو بولتے ہیں رائبو نیوکلک ایسڈ، یہ سنگل سٹینڈرڈ ہوتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ جو آپ کا ڈی این اے ہے نا وہ مالک ہے اور آر این اے آگے ٹھیکیدار ہے. ٹھیکیدار جو ہے وہ اپنے مالک سے آرڈر لیتا ہے، آرڈر لینے کے بعد جو ہے نا کام کرتا ہے سارا. تو یہ سارا ڈی این اے اور آر این اے میں یہ فرق ہے. ڈی این اے مالک ہے اور آر این اے آگے ٹھیکیدار، بس یہ فرق ہے دونوں میں. جی عمیر، آپ نے جو ہے بہت ہی سادہ مثال سے جو ہے اس کو ایکسپلین کر دیا، اور میں تو واقعی میں بہت امپریس ہوا آپ کی اس بات سے کہ آپ نے بالکل سادہ الفاظ میں اس کو ایکسپلین کر دیا. تو عمیر، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو آپ نے یہ ٹیکنیک بتائی جینیٹکس کے حوالے سے، جو کہ آپ نے بتایا کہ ڈی این اے کے اندر چینجز لا کے ہم جو ہے اس کو ایک انسان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، تو کیا اس کے آر این اے کے اندر کوئی ایسی ٹیکنیک بھی ہے کہ جو کہ فاسٹ ریکوری ہو سکے اس کے ڈی این اے کی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آر این اے جو ہے وہ ڈی این اے کے حکم پہ کام کرتا ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسی ٹیکنیک بھی ہے کہ اس کو اسپیڈ کو جو ہے وہ تیز کر دیا جائے؟ نہیں نہیں، ایسی کوئی بھی ٹیکنیک اویلیبل نہیں ہے نا. فار ایگزامپل کہ ہم جو ہے نا اگر باڈی کو جو ہے نا وہ ٹھیکیدار دیتے جائیں گے تو یہ تو بالکل انسولین والا حساب ہو گیا نا، کہ ہم نے شوگر کھائی ہر بار انسولین لگائی، ہم نے شوگر کھائی ہر بار انسولین لگائی، تو یہ پرابلم ہو جائے گا. تو یہ پرابلم جو ہے نا مطلب کہ یہ تیز ہونے والا پرابلم کہ ہم نے ایک سیل کو ٹھیک کیا، وہ ایک سیل 8 گھنٹے بعد دوسرا سیل بنائے گا، پھر وہ 8 گھنٹے بعد تیسرا سیل بنائے گا. تو یہ پروسیس ایسے ہی سلو چلتا ہے. اس کو آپ تیز نہیں کر سکتے. اگر آپ نے اس سسٹم کو تیز کیا نا، فار ایگزامپل میں ایک اور جین بھی جو ہے نا CCR5 نام کا ایک جین ہے، اگر میں وہ ڈی این اے میں سے نکال لوں تو جو سیل 8 گھنٹے میں جو ہے نا وہ ڈیوائڈ ہونا تھا وہ جو ہے نا 2 گھنٹے میں ڈیوائڈ ہوگا. تو آپ کو کینسر ہو جائے گی کیونکہ آپ کے نارمل سیل سے زیادہ ریٹ ہو گیا سیل کا. تو یہ جو تیز ہونے والا حساب ہے یہ نیچر کے ساتھ پنگا ہے، تو پھر یہ پنگا جو ہے نا وہ کینسر کی طرف جاتا ہے.
جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے اس بارے میں. عمیر میں آپ سے، کیونکہ میرا بھی تعلق جو ہے وہ تھوڑا اسپورٹس انڈسٹری سے رہا ہے، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ باڈی بلڈرز ہیں جنہیں ہم مختلف یوٹیوب چینلز ہیں، مختلف سوشل میڈیا ہے، ان کو سپر ہیومنز بھی کہتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ جینیٹکس میں جو ہے کیا یہ انہیریٹڈ یہ چیز آتی ہے کہ ان کے جینیٹکس اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ان کی جو باڈی ہے وہ اتنی فاسٹ گرو کرتی ہے، یا وہ کوئی ایسی چیزیں باڈی میں انجیکٹ کرتے ہیں یا کھاتے ہیں جس سے ان کی باڈی جو ہے اس قدر زیادہ گرو کر جاتی ہے؟ سر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جینیٹیکلی ایسا آگے ان کی جینیٹکس میں آگے کچھ ایسا آتا ہے جس کی وجہ سے ان کے مسل جو ہے نا بہت تیزی سے گرو کرتی ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں 0.001% ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو مایوسٹیٹن جین ہے وہ ایکسپریس نہ ہو، آپ کے مسل بہت زیادہ بڑھ جائیں. اور دوسری بات جو آپ نے بات کی وہ تو ظاہر سی بات ہے، جو لوگ جم وغیرہ کرتے ہیں یا ادھر ادھر جاتے ہیں وہ اسٹیرائڈ لیتے ہیں، تو وہ اسٹیرائڈ لینا میرے خیال میں تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اسٹیرائڈ باقی آپ کے فنکشن کو ڈسٹرب کرتا ہے، آپ کے ہارمونل فنکشنز کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، اور پھر وہ آگے نیا کچھ ایک پاتھ پہ اور پھر وہ کینسر کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو اسٹیرائڈ لینا تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، مطلب باڈی بلڈنگ کے لیے اسٹیرائڈ نہیں لے سکتے. لیکن ہاں کسی کو اگر جنیاتی طور پہ ایسا ہے کہ اس کا جو جین ہے مایوسٹیٹن وہ ایکسپریس نہیں ہوا تو وہ اس کی اپنی خوش قسمتی ہے، اس کو تو پھر جم جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی باڈی خود بلڈ کرے گی. یہ تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے سچویشن کیا ہے. جی عمیر بہترین. عمیر میں آپ سے یہاں پہ تھوڑا سا اس اسپورٹس انڈسٹری کے متعلق ہی یہ بات پوچھوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جو اسپیشلی فار مینس اگر ہم بات کریں ان کے ڈی این اے کے اندر اور ان کی جو جینیٹکس ہے وہ اس قدر جو ہے وہ ان کا ساتھ دیتی ہے. اور یہ بات بھی آپ نے ٹھیک کی کہ ان کو جم جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، ان کی باڈی جو ہے وہ خود بخود گرو کرتی ہے. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت اسکنی ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو کیا جینیٹکس کے اندر یا کچھ ایسی ڈائٹ کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو ہیلپ فل ہو سکتی ہیں یا ان کی جو باڈی ہے وہ اس طرح سے گرو کر سکتی ہے؟ سر مجھے مطلب ڈائٹ وغیرہ تو نہیں پتا نیوٹریشن میں، لیکن جینیٹکس لیول پہ ایسا ہوتا ہے اسکنی جو بندہ زیادہ ہوتا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کے جو ہے نا وہ ایک پگمنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر. آپ کے اسکن کلر کے اندر ایک الگ پگمنٹ ہوتا ہے، آپ کے ہیئر کلر کے اندر ایک الگ پگمنٹ ہوتا ہے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پگمنٹ کے لیول کے اوپر. وہ پگمنٹ زیادہ ہوگا تو آپ زیادہ اسکنی ہوگے، وہ پگمنٹ کم ہوگا تو آپ کم اسکنی ہوگے. آپ کے بالوں کے اندر وہ پگمنٹ اگر زیادہ ہو جائے تو آپ کے بال وائٹ ہو جاتے ہیں یا گرے ہو جاتے ہیں، وہ پگمنٹ کم ہو جائیں تو آپ کے بال بلیک ہو جاتے ہیں. نیوٹریشن وغیرہ کا تو مجھے خود اتنا مطلب نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتہ ضرور ہے کہ وہ جو پگمنٹ کی ڈسٹربنس ہے نا وہ جینیٹک لیول کے اوپر ہوتی ہے اور اس کا اثر ضرور ہوتا ہے آپ کے اسکن کلر ہیئر کلرز کے اوپر. جی عمیر میں آپ سے یہاں پہ ہوئے ایک. بہت ساری ویب سائٹس کے بارے میں، فیوچر لینڈ، کینوس، اسٹینفورڈ میڈیسن، ہارورڈ ایکس، ہارورڈ میڈیکل اسکول، ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلا کہ یار یہ جو ہے نا یہ فری میں آپ کو کورسز کراتے ہیں. تو میں نے وہیں سے پھر کورسز کا آغاز کیا. جو میرا پہلا کورسز تھا نا وہ فیوچر لینڈس کے ساتھ تھا، یونیورسٹی آف لندن ہے اس کے ساتھ تھا، مالیکولر جینیٹکس کے اوپر. تو ان کے ساتھ تھا، تو پھر وہیں سے کرتے کرتے بہت زیادہ یونیورسٹیز ہیں یورپ کی، ان کے ساتھ کرتا گیا کیونکہ ایف ایس سی کے بعد ایک سال تک گھر میں میرے بیٹھا ہوا تھا تو ایڈمیشن کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں مل رہا تھا مجھے. تو وہ پھر میں نے کہا بھائی ایڈمیشن تو نہیں مل رہا، تو دن میں بندہ ایک دو کورس ایسے ہی رات پار جو ہے نا وہ آرام سے کر لیتا ہے. تو وہیں سے میں نے کیا. تو ایک ساتھ جب بندہ گھر میں ہوتا ہے اور دن میں ایک دو کورس بندہ ایسے مذاق میں کر لے تو آپ خود ہی حساب لگا لیں ایک سال میں کتنے بن جاتے ہیں. تو وہیں سے ہوا ہے سارا. جی عمیر آپ نے بتایا کہ آپ کو جو ہے ایڈمیشن کے حوالے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ بتائیے کہ اس کے پیچھے ریزنز کیا تھی، اور جس کالج نے آپ کو ایڈمیشن نہیں دیا تو اب ان کی بہت سارے کالج اور یونیورسٹیاں جو ہیں وہ آپ سے رابطہ تو کرتے ہوں گے؟ نہیں سر، کہاں کوئی یونیورسٹی رابطہ نہیں کرتی، وہ بس ایسے ہی. پاکستان کا پتہ ہی ہے آپ کو،
وہ جو ایڈمیشن اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ ایف ایس سی میں میرے اتنے اچھے مارکس نہیں تھے، 729 مارکس تھے، تو 729 والے کو کون ایڈمیشن دیتا ہے؟ یہ وہ سمجھتے کہ مطلب مارکس کم ہے تو اس مارکس کم کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اچھا رٹا نہیں مارا تھا ایف ایس سی میں، اور ایف ایس سی میں اچھا رٹا نہیں مارا تھا، تو اس کے ساتھ جو ہے نا پھر مجھے ایڈمیشن بھی یونیورسٹی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ ان کا کرائٹیریا تھا 80%، 85%، اور میرے بن رہے تھے 70%، تو اس لیے جو ہے نا کسی یونیورسٹی نے مجھے ایڈمیشن نہیں دیا اسی وجہ سے۔ لیکن اینڈ میں جا کے آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی راستہ نہ نکلے تو پھر وہ قائد اعظم بابا چلانا پڑتا ہے ہمیں، تو قائد اعظم بابا تھوڑا سا چلایا ہے، میں نے سیلف پہ سیٹ ملی ہے مجھے، تو ایڈمیشن ہو گیا تھا میرا پھر تب جا کے۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر جو ایک یہ رٹا سسٹم ہے، یہ بہت زیادہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم کے اندر یہ رچ بس گیا ہے۔ اور عمیر، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے، اگر ہم بات کریں کہ اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر آپ بھی ابھی پڑھ رہے ہیں اور یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ نے بھی ایکسپیرینس کی، تو اس کے اندر آپ کو کیا کمیاں محسوس ہوتی ہیں؟ یہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے نا، یہ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد کرتا ہے، مطلب ایسی چیزوں میں جن کی نہ کوئی لاجک ہے نہ جن کی کوئی منطق ہے، نہ ہی آپ کو جو زندگی میں کبھی کام آنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا مارکر سے ایڈنگ دینی ہے، بلیک بلو پین سے آنسر لکھنا ہے، نوٹس سے ہی بالکل کاپی کر کے لکھنا ہے، جو نوٹس میں لکھا ہو وہی بالکل چھاپا ہو۔ ٹیچر گھر کے لیے ہوم ورک دے دیتے ہیں، بک میں یہاں سے یہاں تک آنسر ہے، کاپی میں وہی چھاپ، ہم کیوں دوبارہ وہ لکھ کے لے کے آئیں جب وہ کتاب میں ایک بار لکھا ہوا ہے؟ اس کے بدلے میں ہم کوئی پروڈکٹیو کام کر لیں۔ سب سے بڑا تو فالٹ ایجوکیشن سسٹم کا یہ ہے، اور دوسرا فالٹ جو ہے نا ایجوکیشن سسٹم کا یہ ہے کہ وہ کریٹیوٹی کو جو ہے نا وہ انکریج نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جیسا لکھا ہوا ہے جیسا چل رہا ہے ویسے ہی ہم چلائیں، ہم کیوں کسی نیو چیز کو لے کے آئیں؟ وہ چینج سے ڈرتے ہیں، ایجوکیشن سسٹم چینج سے ڈرتا ہے۔ اور ایجوکیشن سسٹم کا جو سب سے تیسرا بڑا مسئلہ ہے نا، وہ یس سر والا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یس سر والا ہے۔ جس دن آپ نے اپنے ٹیچر کو نو سر کہہ دیا یا نو میم کہہ دیا نا، اس دن کے بعد ایجوکیشن سسٹم خود بہت ٹھیک ہو جائے گا، نہ میری بحث کرنے سے ٹھیک ہوگا نہ آپ کے بحث کرنے سے، یہ سارا اسٹوڈنٹ کے اوپر ہے۔ جس دن اسٹوڈنٹس نے سب نے مل کے نو سر نو میم کر دیا، اس دن سب سیٹ ہو گیا۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے اس حوالے سے۔ عمیر، مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو ہیں مختلف یونیورسٹیوں سے آن لائن کورسز کر چکے ہیں، مختلف یونیورسٹیز کا حصہ رہ چکے ہیں، تو ان کے آن لائن سیشنز بھی اٹینڈ کیے ہوں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو یورپین سٹینڈرڈز ہیں ایجوکیشن کے، اس کے اندر جب آپ ایک نئی بات کرتے ہیں، کسی پروڈکٹیو بات کرتے ہیں جو کہ کسی نے نہ کی ہو، تو اس کو کتنا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس انسان کو جو ہے وہ کتنی اپریشیشن دی جاتی ہے؟ جی جی، اگر آپ فار ایگزامپل یورپ میں آپ کو ایک نئی چیز لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ نے ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے جس کی واسط بہت زیادہ ہے، وہ تو آپ کو کیا کہتے ہیں سر پہ بٹھا لیں گے، اپنی پلکوں پہ بٹھائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ریسرچ پیپر ہے یہ ہماری اکنامی کو بھی گروتھ دے گا، ہمیں بھی فائدہ دے گا اور انسانیت کو بھی فائدہ دے گا۔ اسی کے الٹ ہم اپنے سسٹم کی طرف آتے ہیں نا، جب آپ یہاں پہ کوئی ایک نیو چیز ڈیولپ کر لیں تو کیا ہوتا ہے، آپ یہاں پہ پہلے نیو چیز ڈیولپ کرتے ہیں، پھر ریسورسز کے لیے دھکے کھاتے ہیں، پھر ویٹ کرتے ہیں آپ کو حکومت رپلائی دے گی، وہ حکومت بھی رپلائی نہیں دیتی، پھر آپ پریشان ہو کے چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیسا چل رہا ہے پھر ویسا چلائیں۔ تو یہ جو ہے نا سب سے بڑا فالٹ ہے ہمارا کہ ہمارے پاس میں ریسورسز نہیں ہیں، یا ریسورسز ہیں یا تو ہم ریسورسز دے نہیں رہے، یا تو ہماری آرگنائزیشن جو ہے نا وہ کریٹو بچوں کو ایلوکیٹ نہیں کر رہی، تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہاں پہ ایک بچہ فار ایگزامپل 10th کلاس میں ہے یا 4th 6 میں ہے، اس نے کوئی نئی کریٹو چیز جو ہے نا وہ انوویٹ کر لی ہے، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے تو ابھی پی ایچ ڈی تو نے نہیں کی، تو نے ایم ایس نہیں کیا ہوا، تو نے بی ایس نہیں کیا ہوا، تو کانفرنس میں نہیں جا سکتا۔ تو وہاں پہ تو ایک دم اس بچے کو پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ملتی ہے 3 مہینوں کے بعد، اور سارا کچھ ہوتا ہے، اور یہاں پہ ابھی تک میرا بی ایس ہی نہیں ختم ہوا، 3 ریسرچ پیپر لکھ چکا ہوں میں، اور وہ بھی ٹھیک ٹھاک آئی امپیکٹ فیکٹر جرنل میں، اور ٹھیک ٹھاک کریٹو آئیڈیاز کے باوجود بھی ابھی بھی 5ویں سمسٹر میں ہوں۔ تو آپ کمپیریزن خود ہی دیکھ لیں کہ باہر کے سسٹم میں کیا کیا اچھا ہے اور یہاں پہ کے سسٹم میں کیا اچھا ہے۔ جی عمیر، مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب ایکسپیریمنٹس کے لیے یہ اپنے جینیٹکس کے حوالے سے جب ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں،
وہ کیسے پرفارم کرتے ہیں ایکسپیریمنٹ، اور اس کے لیے جو فنڈز ہیں، اور ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے یہ فیلڈ جو ہے یہ کتنی کوسٹلی ہے، اور جو اس کے لیے جو آپ نے بتایا کہ ڈی این اے کے اندر جو چینجز کی جا سکتی ہیں، تو ان کے اندر بھی تھوڑا سا بتائیے کہ یہ فیلڈ جو ہے وہ کتنی کوسٹلی ہے۔ سر یہ اتنی کاسٹلی ہے نا کہ پاکستان کا سارا بجٹ بھی میں اس فیلڈ پہ لگا دوں نا، تب بھی یہ فیلڈ جو ہے نا اس کا پیٹ نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ اتنی واسٹ اور ڈائیورس فیلڈ ہے نا، اس نے پوری کی پوری فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس، کوانٹم بایولوجی، کوانٹم فزکس، سب کو اپنے اندر جو ہے نا وہ ایبزارب کیا ہوا ہے۔ تو آپ خود ہی حساب لگا لیں، ایک ایک فیلڈ کا بجٹ لگاتے جائیں آپ، تو خود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی کاسٹلی ہے، کیونکہ اس میں جو ٹیکنیک ہے وہ جو ہے نا مالیکولر لیول پہ ہے نا۔ میں فار ایگزامپل میں نے جو ہے نا ڈی این اے سب سے پہلے ایکسٹریکٹ کیا، ڈی این اے ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد جو ہے نا میں نے اس کی سیکوینسنگ کی، سیکوینسنگ کے بعد جو ہے نا مجھے پتہ چلا یہاں پہ فالٹ ہے، اس فالٹ کو نکالنے کے لیے میں نے انزائم لائے۔ انزائم بھی کاسٹلی ہوتے ہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا اچھا انزائم آپ یوز کر رہے ہیں۔ انزائم کی کاسٹ الگ، ٹمپریچر مینٹین کرنے کا جو انسٹرومنٹ ہے اس کی کاسٹ الگ، پی ایچ مینٹین کرنا کہ وہ ایسیڈک نہ ہو انزائم، بیسک ہی ہو، اس کی کاسٹ الگ۔ تو آپ خود ہی حساب لگا لیں ایک ایک ایکسپیریمنٹ رن کرنے میں کتنے پیسے لگتے ہوں گے۔ تو عمیر، آپ جو ہیں یہ سارے ایکسپیریمنٹس کیسے پرفارم کرتے ہیں؟ میں یہ سارے ایکسپیریمنٹ گھر پہ پرفارم کرتا ہوں، میرے اپنے گھر میں لیب بنی ہوئی ہے، میں وہیں پہ بیٹھ کے سب کچھ کرتا ہوں، کیونکہ باقی تو گورنمنٹ فنڈنگ دے نہیں رہی، اور کہیں سے بھی ابھی تک مجھے ریسورس ملا نہیں ہے، تو یوں سمجھ لیں کہ گھر والوں سے پیسے مانگتا ہوں کہ ادھر ادھر سے کر کے، تو گھر پہ لیب بنائی ہوئی ہے تو وہیں پہ کرتا ہوں۔ جی عمیر، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس حوالے سے جیسے کہ آپ نے ابھی بھی ذکر کیا کہ گورنمنٹ کی ابھی آپ کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے، تو کیا کوئی ایسے پرائیویٹ ادارے بھی ایسے نہیں ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہو؟ سر سب سے پہلے تو آپ نے یہ بتائیں پرائیویٹ ادارے اور گورنمنٹ ادارے میں فرق ہی کیا ہے؟ یہ سارے ایک ہی ہیں نا، مطلب جو بندہ مافیا ہے وہ تو سب ایک ہی مافیا ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو۔ تو نہ پرائیویٹ اداروں نے کچھ ایون کہ مطلب جو یونیورسٹیز وغیرہ ہیں وہ ان کو ہی ترس آ جائے کہ بھائی جو ہے نا اپنی لیب دے دیں، وہ بھی لیب نہیں دے رہی۔ نہ پرائیویٹ ادارہ ہے کوئی، نہ کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ایسا ہے ریسرچ جو مجھے جس میں فنڈنگ نہ بھی دے لیکن ریسورس ایلوکیٹ کر کے دے دے، تو کسی نے کچھ بھی نہیں دیا، کیونکہ پاکستان کی کیا کہتے ہیں روایت کہہ لیں، رواج کہہ لیں، ان کا رواج ہے کہ جو بھی یہاں پہ اچھا کام کرے گا وہ اس کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی باہر ہی جاؤں، یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا میرا۔ تو پھر وہ بعد میں جو ہے نا وہ روتے ہیں، وہ بعد میں روتے ہیں بھائی ہمارا کچھ نہیں ہوا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہماری اکنامی ایسی ہے، آج جی ڈی پی ایسی ہے، آج جی ڈی پی ویسی ہے۔ جب تک یہ اپنے پاس نہیں سلیکون ویلی بنائیں گے تو ان کا جی ڈی پی تو پھر ایسے ہی اوپر نیچے ہوتا رہے گا، اور ان کا بی بی بھی ساتھ میں جی ڈی پی کے حساب سے اوپر نیچے ہوگا۔ ان کو خود خیال رکھنا چاہیے ساری باتوں کا۔ جی بہترین عمیر، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ان فیوچر آپ کے کیا پلانس ہیں، کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس فیوچر کے حوالے سے؟ کیا ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے اس فیلڈ میں ہی جو ہے اپنا جو کیریئر ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا کچھ باہر کا پلان کر رہے ہیں آپ؟ سر باہر کا جو ہے نا وہ اسی صورت میں پلان ہو سکتا ہے جب پاکستان اور یو کے یا پاکستان یو ایس یا یورپ کوئی کنٹری پاکستان کے ساتھ کولیبوریٹ کوئی پروجیکٹ کرے مالیکولر جینیٹکس کے اوپر یا کوانٹم بایولوجی کے اوپر، تو ان فیوچر جو میرے پروجیکٹس ہیں ابھی 2 مہینے میں میڈیا سے آؤٹ رہا ہوں، تو میں میرے جو پروجیکٹس ہیں ان پہ کام کر رہا ہوں نا۔ پہلا تو جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے میرا وہ کرونا کے اوپر ہے، آپ کو پتہ ہے آج کل بہت پرابلم بنی ہوئی ہے کرونا کے اوپر، اس طرح سے ہے کہ میں کوئی ویکسینیشن ڈیولپ نہیں کر رہا، کیونکہ فار ایگزامپل اگر میں نے کورونا 19 کی کووڈ 19 کی ویکسینیشن لگوا دی ہے تو 21 22 23 24 اور اپ ٹو سو آن جتنے بھی اسٹرین ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ہر بار میں نہیں وہ کرونا میوٹیٹ ہوتا جائے گا تو میں نئی ویکسینیشن لگوانا ہے۔ تو میں نے ایسی ڈرگ جو ہے نا وہ آئسولیٹ کر لی ہے، ٹھیک ہے، کرونا ہو، برونا ہو یا کوئی وائرس بھی ہو، تو وہ ڈرگ جو ہے نا اس کو کل کرے گی۔ لیکن اس میں جو مین پرابلم ہے نا، میرے پاس میں بایو سیفٹی لیول 4 لیب نہیں ہے، میرے پاس میں ماس ٹیسٹنگ کے لیے لوگ نہیں ہے جن پہ میں ٹیسٹ کروں، یہ تو سارا گورنمنٹ کا کام ہے دینا، تو جب وہ دے گی تو یہ ڈرگ آٹومیٹیکلی مارکیٹ کے اندر آ جائے گی۔ اب جو میرا دوسرا پروجیکٹ ہے وہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کے اوپر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں ان کو اثر اینٹی بایوٹک بالکل نہیں کرتی،
ان کو بیکٹیریا جو ہے نا وہ اینٹی بایوٹکس کو جو ہے نا وہ باہر اٹھا کے پھینک دیتا ہے، وہ اس کو ایبزارب بھی نہیں کرتا۔ تو میں نے ایسی ڈرگ بھی ڈیزائن کر لی ہے، چاہے کسی قسم کا بھی اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہو، بیکٹیریا جو ہے نا لازمی کل ہوگا۔ اور جو میرا جو تیسرا پروجیکٹ چل رہا ہے وہ کینسر کے اوپر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کینسر میں کیمو تھراپی کراتے ہیں ان کے بال بھی گرتے ہیں، ان کے ناخن بھی گرتے ہیں، وہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو کیمو تھراپی میں کیمیکل ہوتے ہیں وہ سارے باڈی کے سیل کو کل کرتے ہیں، اس میں کینسر سیل بھی اور نارمل سیل بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے ایسی ٹارگیٹڈ ڈرگ ڈیزائن کر لی ہے جو صرف اور صرف کینسریس سیل کو ختم کرے گی، اور باقی نہ آپ کے بال گریں گے، نہ آپ بوڑھے ہوں گے، نہ آپ کے ناخن گریں گے۔ انہی 2 مہینوں میں اپنے کزن کے ساتھ مل کے ایسے بایو انفارمیٹکس ٹول یعنی کمپیوٹیشنل بایولوجی پہ ایسے ٹول ڈیزائن کر رہا ہوں کہ آپ کو میوٹیشن ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے مشینوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن اتنے 2 مہینے اتنا کام کرنے کے بعد جب بندہ سامنے آتا ہے کہ آپ کو انویسٹمنٹ ملے، کوئی ریسورس ملے، تو بندہ پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ ہیلپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے ہماری۔ تو میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے، پہلے بھی یہی سوال تھا، اب آپ بتائیں کہ اس سب کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس سب کا جو حل ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ اداروں کو بھی آگے آنا چاہیے، کیونکہ آپ جیسے جو نوجوان ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ہماری قوم کا جو سرمایہ ہے، اور اس سیشن کے بعد بھی میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کروں گا اس حوالے سے۔ تو لیکن چونکہ ابھی ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کی طرف وقت آ رہا ہے، تو اس پہ جو ہے ہم سیشن کے بعد بھی بات کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ عمیر، بہت سارے جو نوجوان ہیں ہمارے، وہ آپ کو جو ہے وہ آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں، بہت سارے نوجوان آپ سے انسپائر بھی ہوں گے، تو آپ ان کو کوئی میسج دینا چاہیں یا ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے کوئی میسج دینا چاہیں تو ضرور دیجیے۔ جی جی، ان کو یہ پیغام ہے کہ آج کل کے جو ینگ جنریشن ان کا ایک پرابلم ہے نا، وہ دراصل میں موٹیویشنل اسپیکرس کو جو ہے نا وہ فالو کرتے ہیں۔ تو وہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہے نا، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ کرسی سے اٹھا تو سکتا ہے، کھڑے ہو کے کلیپنگ تو کروا سکتا ہے، لیکن آپ کو انسپائر نہیں کر سکتا۔ تو نوجوانوں سے میری یہی گزارش ہے کہ ایسی پرسنالٹیز ڈھونڈیں جو آپ کو انسپائر کریں، نہ کہ موٹیویٹ کریں۔ جب آپ ایک بار اندر سے انسپائر ہو گئے نا، تو پھر آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ انسپائریشن جو ہے نا وہ لانگ ٹرم چلتی ہے، اور موٹیویشن تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، کوئی موٹیویشنل اسپیکر آ کے کہ آئنسٹائن کی مجھے کہانی سنائے، میں اٹھایا جاؤں، نہیں نہیں نہیں، میں آئنسٹائن جیسے، تھوڑی دیر بعد لگے گا یار چھوڑو یہ ساری فضولیات ہیں۔ اگر یہی میں کسی ایسے انسان کی بات سنوں جو مجھے انسپائر کرے، تو پھر مجھے لگے گا کہ یار میں اپنی زندگی بھی چینج کروں، میں ادھر بھی جاؤں، میں وہ بھی کروں، میں سب کچھ کروں۔ تو موٹیویٹ ہونے کے بجائے آپ انسپائریشن کی طرف جائیں، تو آپ کے سارے پرابلم میرے خیال میں حل ہو جائیں گے۔ اور گورنمنٹ کو یہی پیغام ہے میرا کہ وہ جو کیا کہتے ہیں، آپ سلیپ پیرالائز نہ ہو، اپنی نیند سے کیا کہتے ہیں تھوڑا سا اٹھ جائیں، خدا کا خوف کریں۔ ایسے ہی سوتے رہیں گے تو پھر سوتے سوتے ہی آپ کی روح قبض ہو جائے گی، پھر پتہ بھی نہیں چلے گا آخر میں، روتے کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہ ہو، یہ نہ ہو۔ تو تھوڑا اٹھ جائیں، اٹھ کے دنیا کو دیکھیں ضرور۔ جی عمیر، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور اللہ تعالی ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں خلق خدا میں آمین تقسیم کرنے کی آمین توفیق دے۔ آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ جی عمیر، آپ